السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو اس بارے میں بتاؤں گی کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا کہ اس روز عرش کے سائے کے علاوہ کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ جس دن قیامت ہوگی اس دن جو سورج ہوگا وہ بہت قریب ہو جائے گا لوگوں کے، اور لوگ اپنے پسینوں تک ڈوب رہے ہوں گے۔ دیکھیں کتنی یعنی کہ شدت کی گرمی ہوگی، تو اس دن انسان کو کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ملے گا، لیکن اس دن سایہ ہوگا تو صرف وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کچھ مخصوص یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں بتایا گیا ہے، وہ لوگ ہیں صرف انہی کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو یعنی کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملنا کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، یعنی کہ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا؟ تو آئیے ہم حدیث سے جانتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ہیں کہ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا اس دن جس دن کے اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے وہ 7 لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں 7 لوگوں کا بیان آیا ہے کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ نمبر 1، انصاف پسند بادشاہ، یعنی ایسا بادشاہ جو اپنی عوام کے ساتھ انصاف کرتا ہو تو وہ بادشاہ بھی اس عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے گی۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا، وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے۔ دیکھیں دوسرا کون شخص ہے؟ وہ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ بڑھاپے میں آ کے تو سبھی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن جو اصل مزہ ہے، جو اصل چیز ہے کہ جوانی میں انسان کی بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں، انسان کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے اور بھی بہت سارے کام کرتا ہے وہ، تو وہ اپنا وقت نکال کر اللہ کو دیتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو دوسرا وہ شخص ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے۔ دیکھیں جوانی میں عبادت ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے ہمیں اللہ کی جوانی میں عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ کو ٹائم دینا چاہیے، اس لیے تاکہ ہمیں دیکھیں اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے۔ تو دوسرا وہ شخص کہ جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہے، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے عصر کی نماز پڑھی مسجد میں، اب وہ مغرب کی نماز کا جو ٹائم ہوگا وہ اس کے دل میں دماغ میں آتا رہے گا کہ اب میں مغرب کی نماز پڑھوں گا، بھی اذان ہوئے گی، یعنی کہ اس کا دل جو ہے نا وہ مسجد سے لگا رہے گا، یعنی کہ بھلے وہ مسجد میں نہیں بیٹھا ہوا، وہ مسجد سے باہر ہے، لیکن اس کے دماغ میں بھی یہی کہ بھی مغرب کی اذان ہوئے گی، میں دوبارہ مسجد جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، یعنی کہ اس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، تو اس میں وہ شخص داخل ہے۔ اور نمبر 4، وہ آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھی، اس پر دونوں ملے، اس پر دونوں جدا ہوئے۔ دیکھیں خالص اللہ کے لیے محبت رکھنا، اس کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت ہے کہ ہم جس سے بھی محبت کریں تو خالص اللہ کے لیے کریں، ٹھیک ہے۔ تو چوتھا وہ آدمی ہوگا کہ جو جس سے محبت کرے گا صرف اللہ کے لیے کرے گا، اور جب وہ جس پر دونوں ملے ہوئیں گے تو اللہ کے لیے ملے ہوئیں گے، جب جدا ہوئیں گے تو اسی پر دونوں جدا ہوں گے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جس سے محبت کریں تو ہمیں صرف اللہ کے لیے کرنی چاہیے، کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہونا چاہیے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں۔ نمبر 5، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی دونوں آنکھیں اللہ کے خوف سے بہہ پڑیں، یعنی کہ 5واں وہ شخص، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اکیلے میں بیٹھتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، اس سے وہ شخص مراد ہے، یعنی کہ وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھتا ہوگا وہ اللہ کو یاد کر کے اللہ کے خوف کی وجہ سے روتا ہوگا۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ اکیلے میں بیٹھ کے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ہمارے آنسو نکل جائیں اللہ کے خوف سے، تو وہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اکیلے میں بیٹھیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں اور ہم آنسو نکالیں اپنی آنکھوں سے۔ تو اسی لیے اس کے بارے میں بہت زیادہ آتا ہے، اور ایک حدیث میں اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو وہ جہنم میں ایسے نہیں جائے گا جیسے
دودھ تھنوں سے واپس نہیں جاتا۔ مثال کے طور پہ جب آپ دودھ نکال لیتے ہیں گائے یا بکری کا تھنوں سے، تو اب اس دودھ کو تھنوں میں واپس ڈالنا کتنا مشکل، ناممکن ہے، بلکہ مشکل بھی ناممکن ہے۔ تو اسی طرح جو شخص یعنی کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے روئے گا، تو جو اس کا جہنم میں جانا ایسے اس کے اوپر یعنی کہ حرام ہو جائے گا، ایسے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو یعنی کہ 5واں وہ شخص ہے کہ جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے روئے، ٹھیک ہے۔ 6 نمبر 6 وہ شخص جسے کسی حسین و جمیل صاحب حسب و نسب والی عورت سے بلایا، لیکن اس نے جواب دیا، لیکن اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ 6 وہ آدمی ہے کہ جو کوئی خوبصورت عورت اس کو اپنے پاس گناہ کے لیے بلائے، یعنی کہ اپنے پاس اس کو بلائے، لیکن وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بول دے کہ میں نہیں آؤں گا، تو صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اس نے اس کو منع کیا ہے۔ اس میں کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ دیکھو ایک انسان اپنی ڈیزائر کو، اپنی خواہش کو کنٹرول کر رہا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو دیکھیں وہ اللہ کے لیے اس عورت کو چھوڑ رہا ہے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ شخص بھی ان لوگوں میں شامل ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کو عورت بلائے اور وہ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ نمبر 7واں وہ آدمی جس نے ایسا چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی کہ 7واں آدمی وہ ہوگا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کیا لیکن کسی کو نہیں بتایا، بالکل چھپ کے کیا، یعنی کہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یعنی کہ اپنی جو نیکیاں نا ایسی رکھیں کہ صرف اللہ کو اور ہمیں پتہ ہو، کسی کو پتہ نہ ہو۔ تو ہمیں ایسے صدقہ کرنا چاہیے کہ ہم کوشش کریں چھپا کے کریں، کسی کو پتہ نہ ہو، یعنی کہ ہم صرف اللہ کے لیے رضا کے لیے خالص نیت خالص رکھیں، اور کچھ صدقے ایسے بھی کریں کہ جو بس آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان، اور کسی کو بھی پتہ نہ ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں کچھ اعمال ایسے بھی رکھیں کہ جو صرف اور صرف اللہ کو اور ہمیں معلوم ہو اور کسی کو معلوم نہ ہو۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ حدیث سمجھ آئی ہوگی، آپ لوگوں کو یہ مقصد سمجھ آ گیا ہوگا، آپ لوگوں کو یہ بیان سمجھ آیا ہوگا کہ جس کے بارے میں نے بیان کیا، کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، یہ وہی 7 لوگ ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ جو 7 لوگ ہیں ان جیسے بنیں، تاکہ ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔ آمین۔